बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। माया की दुनिया में एक बार फिर कदम रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ साथ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। माया की दुनिया रियल लाइफ मिस्ट्रीज, हॉरर स्टोरीज और इस तरह की दीगर कहानियों से जुड़ा हुआ एक ऐसा सिलसिला है जिसमें हम आपको सुनाते हैं सच्चे वाक़या। अब आज की जो कहानी है वो भी एक रियल स्टोरी, यानी कि असल में होने वाला एक ऐसा वाक़या जो किसी से सुना नहीं, किसी दूर का पढ़ा नहीं, बल्कि मेरे ही घर में रहने वाले हमारे एक चौकीदार, जो कि वालदा के हमारी अम्मा के छोटे भाई बने हुए। हम सब घर वाले उनको प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा का ताल्लुक सवात के गांव से है। हर 6-8 महीने बाद वो कुछ अरसे के लिए अपने घर अपने बच्चों से मिलने जाते हैं। एक दिन उन्होंने ये वाक़या हमें सुनाया और हम हैरान रह गए कि वो जिंदा बचकर कैसे लौट आए। ये कहानी हमारी भी पैदाइश से बहुत पहले की है। लेट 60s यानी कि 1967-68 उस जमाने की ये कहानी है। बाबा की शादी को तकरीबन 2-2.5 साल गुजर चुके थे। आप और मैं वाकिफ हैं पाकिस्तान में रहने वाले कि जब पहाड़ों से लोग नौकरियों के लिए और अपने काम और सिलसिले के लिए आते हैं शहरों, तो वो अच्छा खासा वक्त गुजार के जाते हैं। और यूं ही बाबा को 2-2.5 साल गुजर गए और एक नन्ही सी परी उनके घर में पैदा हुई। लेकिन 2-2.5 साल का वाक़या गुजरने की वजह से वो अपनी बेटी को देख नहीं सके। आज किसी से भी राब्ता करना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये बात है 1967-1968। खतो किताबत पे बात हुआ करती थी, टेलीग्राम भेजा करते थे। लेकिन गांव में रहने वाले टेलीग्राम भी कहाँ यूज करते, तो चलो खत में ही पता चल जाता था। एक दिन बाबा छुट्टी लेकर गांव की तरफ, सवात की तरफ वापस लौटते हैं। साथ साथ बताती चलूं कि बाबा जिस तारीख को निकले थे शहर से, उस रात को 31 दिसंबर की रात थी। जब बाबा निकले तो आप समझ सकते हैं कि 31 दिसंबर यानी दिसंबर और सर्द और पहाड़ में बर्फ और साथ साथ बारिश हो जाना, किस कदर मुश्किल सिचुएशन से वो गुजर रहे होंगे। बहरहाल 31 दिसंबर की रात बाबा रवाना होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब बारिश तेज होना शुरू होती है तो देखते हैं कि आगे सफर बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्या करें? पास ही में एक होटल सा नजर आता है जहाँ पे प्लास्टिक ढका हुआ है, क्योंकि बारिश भी है और ठंड भी है, तो कुछ रोशनी सी नजर आती है और वहां पर वो जाते हैं कि थोड़ी देर रुकते हैं, शायद बारिश थम जाए। बारिश थोड़ी सी थमी तो बस स्टॉप से एक बस निकलकर दूसरे बस स्टॉप जा रही थी। बाबा ने सोचा रात है, सर्दी है, बारिश के बाद ठंड ज्यादा हो चुकी है, चलो अब इस बस से जितना रास्ता कटता है कट जाए। वो उस बस में और दीगर मुसाफिरों के साथ बैठ जाते हैं। वो बस अगली स्टॉप पर रुक जाती है और जब वो स्टॉप पर रुकती है तो जो बाबा के जाने का रास्ता है उधर सड़क नहीं बनी हुई थी। वो सिर्फ एक कच्चा रास्ता था और गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। ये रास्ता देखकर बाबा के इरादे कोई नहीं तोड़ सकता। उनको तो बस अपनी बेटी को देखना ही था। पास में कुछ गधा गाड़ी या इस तरह की गाड़ियां होती हैं जो इस तरह के कच्चे पथरीले इलाकों में चल सकती हैं। बाबा ने किसी से जाके बड़ी गुजारिश की कि भाई जरा आगे मेरा गांव है, जरा मुझे वहां तक ले चलो। उसने कहा क्या हो गया, पागल हो गए हो लड़के? बारिश देखी है, सड़क देखी है, ना रास्ता है, ना कोई और रोड है, ऊपर से जो पत्थर हैं वो बारिश के पड़ने की वजह से स्लिपरी हो जाते हैं, यानी कि कोई भी फिसल जाएगा, खुद भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। लेकिन थोड़े से पैसे देकर काफी काम निकल आते हैं। बाबा ने ऐसे ही, क्योंकि जवान थे तो बात करना आती थी, उस आदमी को मना लिया और वो आदमी बाबा को लेकर उस कच्चे रास्ते पर चल पड़ता है।
تھوڑا سا سفر گزرتا ہے، راستے میں ایک مزار آتا ہے۔ مزار پر نظر پڑتی ہے تو دھیمی دھیمی سی روشنی، کوئی ایک آدھ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں ہوں گے۔ جو یہ گاڑی چلا رہا تھا اس نے بابا سے کہا کہ اے نوجوان، چلو کسی ایک بزرگ کا مزار آیا ہے، رک کر سلام کر لیتے ہیں۔ بابا نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے، مجھے اپنی بچی، اپنے گھر پہنچنا ہے، اپنی بچی کو دیکھنا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس بندے نے کہا کہ ایسا مت کرو، بزرگ کا مزار ہے، درگاہ ہے، سلام کر لینا چاہیے۔ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ بابا نے فاتحہ خوانی پڑھی۔ فاتحہ پڑھ کے بابا مڑتے ہیں تو ایک ادھیڑ عمر کا شخص درگاہ پر بیٹھا ہوتا ہے۔ I'm sure وہ پہلے سے وہاں پر موجود ہوگا۔ تو ایک بھاری بھرکم آواز میں وہ بات کرتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بابا سمجھے شاید کوئی مانگنے والا ہے، تو انہوں نے چند روپے اس کی جھولی میں ڈالے اور آگے چل پڑے۔ ایک قدم آگے بڑھایا تھا تو پھر اسی ادھیڑ عمر انسان کی آواز میں ایک کچھ الفاظ آتے ہیں اور وہ تھے، کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو اس اندھیرے میں جا کر؟ بابا چونکہ جوان تھے تو جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ ڈرتے نہیں، آپ بے خوف ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ ہمت زیادہ ہوتی ہے اس وقت۔ بابا نے اسی طرح ایک طنزیہ سی مسکراہٹ دی، کچھ نہیں ہوتا کہہ کر آگے اپنی گاڑی میں اس بندے کے ساتھ چل پڑے جو ان کو یہاں تک لے کر آیا تھا۔ ایسے ہی سردی کا سفر تھوڑا سا اور گزرتا ہے۔ رات کالی ہے، ٹھنڈ ہے اور پہاڑی علاقہ، بارش کے بعد اور بھی خطرناک۔ تھوڑی آگے جاتے ہیں تو دور سے ایک روشنی سی نظر آتی ہے، جیسے کوئی کھانے کی یا نان کی کوئی جگہ ہو یا چائے کا کوئی ہوٹل ہو۔ تو جس گاڑی میں بابا سفر کر رہے تھے اس آدمی نے کہا، تھوڑی دیر یہاں رکتے ہیں، تھوڑا سا کچھ کھا لیتے ہیں۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے رک جاؤ، لیکن مجھے پہنچنا ہے، آج ہی رات مجھے اپنے گھر پہنچنا ہے، مجھے اپنی بیٹی کو دیکھنا ہے، مجھے اپنے گھر والوں سے ملنا ہے۔ بابا اور وہ شخص وہاں پر تھوڑا بہت کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تاکہ آگے والے راستے کے لیے تھوڑی سی اور طاقت اور ہمت آ جائے، کیونکہ پھر اگلے کب کون ملے، کون سے سٹاپ پہ کیا ہو کچھ نہیں پتا، کیونکہ دور دور تک کچھ نہیں تھا سوائے سناٹے کے۔ کھا رہے ہوتے ہیں تو کھاتے کھاتے عجب واقعہ، دوبارہ سے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں گھر پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں؟ کیا میں اپنی بچی کو دیکھ سکوں گا یا نہیں؟ یا اللہ میری مدد فرما۔ بابا کے دل سے دعا آتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد چونکہ بارش بہت ہوتی ہے، گاڑی والا منع کر دیتا ہے کہ بھائی اب میں آگے نہیں جا سکتا، آگے کا راستہ بالکل محفوظ نہیں ہے، مجھے تو تم معاف کرو، پیسے بھی نہ دو، لیکن میں آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ نہ جانے بابا کو سمجھانے اس وقت کون آتا، بابا نہیں مانے، گاڑی والے کو خداحافظ کر دیا۔ اسی سٹاپ سے بابا فروٹس اور کچھ کھانے کی اشیاء لے کر اکیلے نکل پڑتے ہیں کہ راستہ ہے مشکل لیکن ارادے ہیں چٹان۔ آگے چلتے ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں پہاڑی علاقوں میں ایک تو رات کا سفر ویسے ہی بہت خطرناک ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بارش ہو جائے تو راستہ بہت پھسلنے والا بن جاتا ہے، سلپری ہو جاتا ہے۔ یا اگر رات میں آپ کسی پہاڑی علاقے میں ہوں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ایسے پہاڑی علاقوں میں کافی سفر کیا ہے اور رات کا سفر صرف ایک دفعہ کیا ہے، اس کے بعد میں نے توبہ کر لی تھی کہ رات کا پہاڑوں کا سفر کبھی طے نہیں کروں گی۔ لیکن یہ بات تو اتنی پرانی ہے کہ اس زمانے میں تو سڑکیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا اندھیرا، کتنا خوفناک اور کتنا ڈراؤنا راستہ تھا، کیونکہ اس وقت اندھیرے میں جو بڑے بڑے جنگلات جیسے درخت تھے وہ بھی لگتا تھا ایسے کوئی سایہ ہو، کوئی ساتھ ہو۔ یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں
کہ یہاں کیونکہ پہاڑی علاقوں میں ایک چٹان پھر ایک تھوڑا سا گیپ دے کر پھر ایک گیپ دے کر لوگ چھوٹے چھوٹے مکان بنا دیتے ہیں. ایسا ہی ایک گھر بابا کی فیملی نے بھی بنا رکھا تھا. ادھر رہتا کوئی نہیں تھا لیکن کبھی دعوت کبھی شادی کبھی قبیلے کے لوگ جمع ہوتے تو اکثر گاؤں کے لوگ ایکسٹرا گھر اس طرح کے ضرور بنا کر رکھتے ہیں. یوں کہہ لیجئے ایک طرح کا بیٹھک بھی تھا اور ایک طرح کا تھوڑا سا گھر بھی تھا. جب دروازے کے قریب پہنچے بابا تو کیا دیکھا کہ تالا ٹوٹا ہوا نیچے گرا ہوا. جوان تھے نڈر تھے ڈرتے کسی سے نہیں تھے تو 2-4 کو تو میں یوں ہی سنبھال لوں گا. دروازہ کھولتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں دائیں دیکھتے ہیں آواز دیتے ہیں کون ہے؟ گھر میں کوئی نہیں. تو ان کے دماغ میں خیال آیا شاید کوئی چوری کے غرض سے آیا ہوگا گھر خالی دیکھا ہوگا اور چلے گئے ہوں گے. بہرحال بابا نے کیا کیا کہ تھوڑا سا جو کھانا وہ لے کر گئے تھے انہوں نے کھایا اور کھانے کے بعد سوچا کہ تھوڑی دیر سو جاتا ہوں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں. لیٹنے کے بعد کیا ہوا کہ ان کو ہلکی سی سردی محسوس ہوئی تو سوچا کہ تھوڑی سی لکڑی جلا لیتا ہوں تو شاید تھوڑا سا وقت گزر جائے گا اور روشنی بھی کر لیتا ہوں اندھیرا کافی ہو رہا ہے. بابا اٹھنے کے بعد تھوڑی سی لکڑی جلائی تو اسے تھوڑی سی روشنی اٹھی تو دیکھا کہ تھوڑے سے فاصلے پر کوئی نیچے رکوع کی طرح بیٹھا اور وہاں سے سسکیوں کی آواز آتی. اب ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم اندھیروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی کھڑا ہوا ہے لیکن دراصل کوئی سایہ ہوتا ہے کسی چیز کا کوئی شیڈو بن رہا ہوتا ہے. ان کو بھی ایسا لگا لیکن جب سسکیوں کی آواز آئی تو بابا چونکے. جب اس نے چادر میں سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو ایسے ہاتھ تھے جیسے چاندی اور دودھ کو ملا کر کوئی مجسمہ بنایا